السلام علیکم، میں نمیرہ آپ کی بڑی بھتیجی بول رہی ہوں۔ اچھا بیٹا، بھابھی کو فون دو۔ لیجیے، امی سلیمہ پھپھو کا فون ہے، امی کی ان سے بات ہوتی ہے۔ کیا ہوا امی، سب خیریت تو ہے؟ ہاں بیٹا، ان کے آنے کا ہے، بتا رہی تھی چھٹی کا دن تھا اور آج صبح سے ہی شاہد آ گئے تھے۔ امی کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ شاہینہ چائے لے کر آ گئی۔ کیا بات ہے شاہد بھائی، آج کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ اپی تمہاری جانے سے منع کر رہی ہیں۔ اپی کو منانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اگر وہ چلی تو جو مانگو گی وہ دیں گے۔ ایسی بات ہے تو پھر تیار ہو جائیے یہ دلانے کے لیے۔ نمیرہ اپی ایک بات کہیں، آپ کریں گی کیا؟ نہیں چھوڑیے، وہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ کیا بھائی بولو گی؟ آپ نہیں کریں گی نا، ہمیں پتہ ہے۔ مینا بازار چلیں گی؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، تیار ہو جائیے جلدی۔ شاہد بھائی چلیے، آپ شرط ہار چکے ہیں، چلو۔ مجھے تو ایسی شرط ہارنے پر خوشی ہوگی۔ کیا بات ہے شاہینہ، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپی سیدھی سی بات ہے، آپ آج جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ شاہد بھائی نے شرط رکھی تھی کہ اگر آپ جائیں گی تو جو چاہیں گی وہ ملے گا۔ او ایسی بات ہے، وہ مسکرا رہی تھی۔ اپی ایک بات کہیں، برا نہیں مانیے گا، شاہد بھائی تم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ نمیرہ کے چہرے کی اسمائل ختم ہو جاتی ہے۔ آج اپی جاب پر نہیں گئی تھی، پر میرا جانا تو ضروری تھا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، چہرے پر حجاب کسے کسی طرح گھر کے دروازے پر پہنچی۔ ڈور بیل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وصفی نے دروازہ کھولا۔ کیا کر رہے تھے بھائی؟ اتنا وقت کیسے گزر گیا؟ چپ ہو جاؤ اپی، گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ کون؟ آ کر دیکھ لو۔ آگے کمرے میں ہی سلیمہ پھپھو اور ان کے بیٹے آئے ہوئے تھے۔ پھپھو سے ہم نے سلام کیا تو سلیمہ پھپھو، انہوں نے محبت سے پاس میں بلا کر گلے لگا لیا۔ آنکھوں میں ان کے آنسو بھر آئے۔ میری پیاری بچی کتنا بدل گئی ہے، جب چھوٹی سی تھی تب دیکھا تھا۔ پھپھو کی محبت امڑ امڑ کر باہر آ رہی تھی۔ ابو کا سن کر آئی تھی، ان کے بیٹے حمود نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ دادی بھی اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش تھیں، اپنے بھائی کا سن کر بہت افسوس کر رہی تھی۔ رات میں کھانا کھا کر سبھی لان میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، سبھی اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے کہ تبھی حمود اور وصفی بھی آ گئے، جو گھومنے کے خیال سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھوم آئے بیٹا؟ امی نے کہا۔ جی وانی جان، کافی کچھ بدل گیا ہے یہاں، اتنے سالوں میں، کیا باہر کیا اندر، سب بدلے بدلے لگ رہے ہیں۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے اکثر آیا کرتے تھے، کتنے دن ساتھ رہتے، گھومتے، لڑتے، ماموں جان سے پیسے مانگ مانگ کر چیزیں کھاتے، موانی جان سے فرمائشیں کرتے۔ اتنے دن ہم لوگ وہاں ضرور تھے، پر کوئی دن ایسا نہیں ہوا جب ہم لوگوں نے یہاں باتیں نہ کی ہو۔ وصفی تو چھوٹا تھا پر، اور شاہینہ تو بالکل ویسے ہی ہے، ذرا سی بات پر رونے والی۔ ہم آپ کو رونی صورت نظر آ رہے ہیں کیا؟ شاہینہ فوراً بول پڑتی ہے۔ نہیں، رونی صورت تو نہیں، پر لڑاکو ضرور نظر آ رہی ہوں۔ امی دیکھ لیا اپنے بھانجے کو، پہلے بھی لڑتے تھے اور اب بھی لڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم تم سے نہیں لڑ رہے شاہینہ، ہم تو بس ٹرائی کر رہے تھے۔ اصل میں مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ وہی شاہینہ ہے جو ہم سے لڑا کرتی تھی۔ وہ اور منہ مسکرا دیتی ہے۔ نمیرہ کی دوست کی شادی تھی اور سب وہاں جانے کی تیاریوں میں لگے تھے۔ ہم کیا پہنے اپی؟ وصفی نے کہا۔ اپی ہم سے پوچھ لو، ہم بتا دیں گے۔ لڑکیوں کو کہاں پتہ ہوتا ہے لڑکوں کے بارے میں، وہ تو بس اپنے ہی بارے میں جانتی ہیں۔ حمود: اچھا، ہم نے تو سوچا تھا آپ بہت سمجھدار ہوں گے، پر آپ بھی دوسروں کی طرح ہی نکلے۔ پھپھو: امی آپ لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئی بیٹا، ہم تو نہیں جا رہے ہیں۔ اپی پھپھو کو لے جاؤ۔ نہیں بیٹا تم لوگ جاؤ، اتنے ٹائم بعد ہم آئے ہیں، ہم سے تو گھر چھوڑا نہیں جا رہا، ہم لوگ باتیں کریں گے۔ اپی آپ یہ بلو غرارہ پہنے، بہت جچے گا۔ اچھا، وصفی آوازیں دے رہے تھے۔ آپ لوگ
ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وقت کتنا گزر گیا ہے۔ تبھی شائنہ اور نمیرہ تیار ہو کر نکلتی ہیں۔ حمود بھائی چلیے وصفی کہہ رہے تھے پر حمود کو تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ شائنہ کی اور سے تو جیسے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ چاکلیٹ رنگ کے غرارے پر وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پر سفید رنگ کا سیٹ اور لمبی سی چوٹی بہت جچ رہی تھی۔ وصفی نے اسے پھر سے آوازیں دی، حمود بھائی چلیے۔ ہاں بھائی سن رہے ہیں، کہا تو سبھی لوگ تیار ہو کر نکل رہے تھے۔ میری بیٹیاں دونوں ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، یہ پھپھو نے کہا۔ سلام کرتے ہوئے وہ لوگ نکل گئی تھیں۔ بچے شادی میں جا چکے تھے۔ پھپھو، امی اور دادی سبھی بیٹھی لان میں کھانا کھا کر باتیں کر رہی تھیں۔ تبھی دادی نے کہا، شائنہ کے لیے تو کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتاؤ، اچھا لڑکا مل جائے تو اس کی شادی کر دیں۔ نمیرہ تو پہلے شادی کرنے سے رہی، سب نے کتنا سمجھایا پر وہ اس کی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جب تک شائنہ کی شادی نہیں ہو جاتی تھی شادی نہیں کریں گی۔ ویسے آئے تو ہم بھی اسی لیے تھے، ہم حمود کو کوئی لڑکی پسند آ جائے تو ہم بھی اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ پر یہ لوگ ابھی باتیں کر ہی رہی تھیں کہ بچے شادی سے آ گئے۔ اچھا تو باتیں ہو رہی تھی، حمود نے کہا۔ کس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں؟ اپی بس بیٹا تمہارے ہی بارے میں سوچا جا رہا تھا۔ آپ میرے بارے میں سوچنا بند کر دیں۔ کیوں بھائی، کیا کوئی لڑکی سمجھ میں آ گئی کیا؟ ہاں یہی سمجھ لیں بھائی۔ کون ہے وہ ذہِ نصیب میری ہونے والی بھاوج؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ نمیرہ نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، جلد ہی بتا دیں گے۔ پھپھو کو آئے 15 دن ہو چکے تھے اور پھپھو اب جانے کا بھی سوچ رہی تھی۔ ایسے میں ان لوگوں نے گھومنے کا پلان بنایا ہوا تھا، شاہد بھی آئے ہوئے تھے۔ سبھی نے جوراسک پارک اور میوزیم جانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ ایسے میں نمیرہ نے لائٹ پنک سوٹ اور شائنہ نے لائٹ گرین کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں کیا تھا، دونوں ہی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ شام کے وقت سبھی لان میں بچھی ہری ہری گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں آس پاس درختوں کے سائے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ تبھی نمیرہ اور شاہد نے نوٹس کیا کہ حمود کی نظریں کئی بار شائنہ کو گھور رہی ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور ہنس رہے تھے۔ جاؤ وصفی، سموسے لے آؤ سبھی کے لیے اور میرے طرف سے کولڈ ڈرنک۔ حمود نے کہا۔ وصفی سموسے لینے چلے گئے۔ حمود، تم بھی کوئی لڑکی دیکھ لو میں آپ کی نظر میں کوئی ہو تو بتائیے۔ بڑی میری نظر میں تو ہے، پر ڈرتا ہوں کہ اسے یہ بات اچھی لگے کہ نہیں۔ آپ تو پریشان نہ ہو، ہم سے کہیں اس کام کو، ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے، شائنہ نے کہا۔ تو سب ہنسنے لگے۔ ارے کیا ہم نے تو غلط بات کہہ دی کیا؟ ہاں تو ضرور میری مدد کرو ہوگی، پر کیسے؟ حمود نے کہا۔ ارے 2-4 جھوٹی تعریف کر دیں گے۔ وہ کیسے؟ ارے میرے حمود بھائی بہت اچھے ہیں، جتنے وہ دکھنے میں خوبصورت ہیں اتنے ہی ان کا دل خوبصورت ہے۔ اچھا تو تم اس بات کو مانتی ہو؟ سب ہنس رہے تھے۔ شکریہ، آپ نے تو واقعی میری ہیلپ کر دی۔ وہ چپ ہو جاتی ہے۔ کھا پی کر سبھی یہ فوٹو کھنچوا رہے ہوتے ہیں۔ اپی میرے ساتھ فوٹو کھنچوائیے، وہ اپنی طرف اسے بلا رہی تھی، جہاں درختوں کے سائے تھے اور رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وصفی فوٹو کھینچ رہے تھے۔ جیسے ہی اپی اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے، دوسری طرف خود حمود آ جاتے ہیں۔ رات کا کھانا کھا کر سبھی اپنے بستر پر پہنچ چکے تھے۔ مجھے کچھ پیاس معلوم ہوئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ کر کے دیکھا حمود لان میں ٹہل رہے تھے۔ کیا بات ہے حمود، کچھ پریشان ہو؟ اپی نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تھوڑا سا ٹہل لیں، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ ہمیں بھی تمہیں ایک بات پوچھنی تھی، پہلے ہم دونوں میں اسی الجھن میں تھے۔ اچھا پہلے آپ ہی پوچھ لیں، کیا تم شائنہ سے محبت کرتے ہو، ہاں یا نہ؟
بولو جلدی۔ ہاں تم نے پھپھو سے بات کی؟ نہیں امی سے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اچھا میں بات کروں گی۔ ابھی تم بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم بھی یہی کہہ رہے تھے، دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔